السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر مشتمل سیرت طیبہ کی منفرد اور مکمل کتاب، مستند حوالوں کے ساتھ، مرتب قیوم نظامی۔ یہ کتاب آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں لے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیسے پیش آتے تھے، کاروبار کیسے کرتے تھے، جنگوں میں حصہ کیسے لیتے تھے، غیر مسلموں سے کیسا سلوک کرتے تھے، انسانی حقوق کا کیسے خیال رکھتے تھے، ازدواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت، رواداری اور انصاف کا کیسا نمونہ پیش کیا۔ کتاب کھولیے اور زیارت کیجیے انسانیت کے سب سے بڑے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نیا انداز۔ میں نے قرآن پاک کی ابتدائی تعلیم اپنے دادا جی صوفی احمد دین مرحوم سے حاصل کی۔ وہ عمر بھر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے تھے، زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دادا جی ہر وقت قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہتے۔ ایک دن تکیے سے ٹیک لگائے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کھلا قرآن پاک ان کے سینے سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے دادا جی سے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنا سیکھا۔ اپنے ابا جی عبدالحمید نظامی سے محنت اور دیانت سیکھی اور زندگی بھر حقوق العباد کے لیے جدوجہد کرتا رہا۔ تاریخ اسلامی کے بغور مطالعے سے بھی یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق عبادات کا مقصد ایسے صالح معاشرے کی تشکیل تھا جس کے افراد متقی ہوں۔ مسلمان عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر توجہ دیتے ہیں، مگر ان عبادات کا عکس سماج پر دکھائی نہیں دیتا۔ عبادات کی اہمیت مسلمہ ہے، مگر شاید ان میں روح باقی نہیں رہی۔ مسلمان معاملات حقوق العباد کو بھول چکے ہیں۔ رب تعالیٰ نے روز قیامت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا حساب لینا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کے تمام افعال و اعمال دینی احکامات کے تابع ہیں، گویا دنیاوی معاملات بھی شرعی احکامات کی حدود میں رہتے ہوئے طے کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نامور مورخین اور مذہبی اسکالر نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاندار، بلند پایہ اور یادگار کتب تحریر کی ہیں، جن میں واقعات کی تفصیل زیادہ ہے اور معاملات کا بیان بہت کم ہے۔ زیر نظر کتاب میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت سے لے کر رفیق الاعلیٰ کی جانب سفر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، سیاسی اور غیرہ معاملات کو دلچسپ اور عام فہم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ قارئین کو کتاب کے ہر باب میں واقعات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے بارے میں ارشادات اور معلومات بھی پڑھنے کو ملیں گے۔ یہ کتاب مکمل سیرت ہے اور حقوق العباد کا آئینہ بھی، نیز اسے فرقہ واریت اور ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر تحریر کیا گیا ہے۔ میں خدائے واحد لا شریک کا احسان مند ہوں اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قارئین کرام، آپ بھی معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے نہ صرف دین اور دنیا سنوار سکتے ہیں، بلکہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ کتاب اپنے احباب و احباب کو بطور ہدیہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل رب تعالیٰ کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ہوگا، جس نے ہر مسلمان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا حکم دے رکھا ہے۔ میں سید ارشاد
میں سید ارشاد عارف، کرنل عابد حسین عابد مرحوم حافظ محمد سید انور محمد مدثر اقبال، حاجی محمد طارق مذہبی اسکالر، میاں محمد جمیل الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف، محمد رفیق ڈوگر، ڈاکٹر حافظ محمود اختر، سید نیاز حسنین نقوی، میاں محمد عمران الحق، تنویر اظہر قریشی اور محمد رحمان چلتائی کا ممنون مشکوک ہوں، جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابوں کی فراہمی اور قرآن پاک کے حوالوں کے سلسلے میں میری معاونت اور رہنمائی فرمائی۔ محمد زبیر شیخ کا شکریہ مجھ پر واجب ہے، جنہوں نے میری ملاقات اللہ کے فقیر سرفراز شاہ سے کروائی، جن کی صحبت نے میرا روح روحانیت کی جانب موڑ دیا۔ جہانگیر بخش کے مالکان فواز نیاز، نبیل نیاز اور عدیل نیاز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ کتاب شائع کی۔ جہانگیر بخش کے ایڈیٹر محمد اقبال قریشی اور کمپوزر قیصر فاروق لودھی کا بھی ممنون ہوں، جنہوں نے بڑی عرق ریزی اور باریک بینی سے کتاب کا مطالعہ کر کے سکم دور کیے۔ میں اپنی بیگم کیشور قیوم کا بھی احسان مند ہوں، انہوں نے مجھے سازگار ماحول فراہم کیا اور میری معاونت بھی کی۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے عرض گزار ہوں کہ میرے اس ہدیہ عقیدت کو قبول فرمائے اور میرے گناہ بخش دے۔ قارئین سے التماس ہے کہ میری غیر ارادی کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے کتاب کے اگلے ایڈیشن کو معیاری بنانے کے لیے اپنے مشورے سے مستفیض فرمائیں۔ رب کائنات کے فضل و کرم سے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے منصورہ ایڈیٹوریم میں اس کتاب کی تقریب پذیرائی کا اہتمام کیا، جس کی صدارت امیر جماعت اسلامی جناب سید منور حسین نے کی۔ لیاقت بلوچ، مولانا عبد المالک حافظ محمد ادریس، مولانا امجد خان حافظ، ابتسام الہی ظہیر، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، علامہ مشتاق حسین جعفری اور ڈاکٹر فرید پراچا نے اظہار خیال کر کے کتاب کے مراد اور معیار کو شاندار الفاظ میں سراہا۔ ہیومن رائٹس سوسائٹی پاکستان نے کتاب کی پذیرائی کے لیے الحمرا ہال لاہور میں تقریب کا اہتمام کیا، جس کی صدارت ایس ایم ظفر نے کی۔ جنرل ضیاء الدین خواجہ سجاد میر، پروفیسر ہمایوں احسان، ڈاکٹر اجمل نیازی اور یا مقبول جان، سہیل ورائچ اور سلیمان عابد نے اظہار خیال کرتے ہوئے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیاری اور منفرد کتاب قرار دیا۔ الطاف حسین قریشی، ڈاکٹر صفدر محمود، عبدالقادر حسین، اسد اللہ غالب، رؤوف طاہر، ڈاکٹر مجاہد منصوری، ڈاکٹر اجمل نیازی، پروفیسر مسرور کیفی، توفیق بٹ، فضل الحسن اوان، آصف بلی، سلیمان عابد نے کلام تحریک کر کے کتاب کی پذیرائی کی۔ ٹیک کلب ٹیک سوسائٹی کی انتظامیہ نے کتاب کی پذیرائی کے لیے خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا، جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، مجیب الرحمان شامی، لیاقت بلوچ، ڈاکٹر مجاہد کامران، جسٹس ناصر جاوید اقبال، عبدالمجید خان، یاسر پیرزادہ، تنویر شہرزاد نے اظہار خیال کر کے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منفرد اور جامع قرار دیا۔ بریگیڈیئر
حامد سید اختر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عملی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ کتاب پر نظر ثانی کی اور الفاظ کی تصحیح کے ساتھ موضوع اضافے تجویز کیے۔ خالد محمد محمود سلیم اور محمد عظیم نے کتاب کے معیار میں اضافے کے لیے مفید مشورے دیے۔ درجنوں احباب نے کتاب کے نسخے خرید کر اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو ہدیہ کیے۔ جسٹس نذیر اختر اور جاوید سلیم قمر نے عقیدت اور انہماک کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کیا۔ ان کی تجاویز نے کتاب کے معیار میں اضافہ کر دیا ہے۔ خدا کرے یہ کتاب ہر گھر کی زینت بنے اور مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی پیروی کرنے لگیں اور ایک بار پھر دنیا کی عظیم قوم بن جائیں۔ محسن انسانیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر گھر تک پہنچانے کے لیے کتاب کی قیمت کم کر دی گئی ہے۔ نوجوان سماجی رہنما قاسم علی شاہ نے رمضان المبارک میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پروقار افطار تقریب کا انعقاد کیا۔ فاؤنڈیشن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے کتاب کے سینکڑوں نسخے ہدیہ کر چکی ہے۔